إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا ان کو دوبارہ نیند سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیدار کر دیا لیتساءلوا بینہم تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ لیں قال قائل منہم کم لبثتم ایک دوسرے سے سوال کریں ایک دوسرے سے پوچھ لیں کہ ہم نے اس غار کے اندر کتنی مدت گزاری کتنا وقت ہم اس غار کے اندر رہے ان اللہ کے ولیوں نے یہ کہا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم ہم اس غار کے اندر ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم ہمیں زیادہ معلوم نہیں اللہ ہی جانتے ہیں ربکم اعلم بما لبثتم اللہ ذوالجلال والاکرام
ان کی مدت کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ وہ غار کے اندر کتنی دیر رہے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تم اپنے آپ میں سے ایک کو شہر کی طرف بھیجو چاندی کے سکے دے کر، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ دیکھ کر غور کر کے کوئی پکیزہ کھانا لے کر آئے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اس انداز سے شہر میں داخل ہونا کہ کسی کو تمہارے بارے میں معلوم تک نہ ہو کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو بادشاہ کی دھمکی سے اور بادشاہ سے ڈر کر اور اپنی توحید کو سنبھالتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کو لے کر یہاں سے چلے گئے۔ حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر اصحاب کہف دے حوالے دے نال تذکرہ ہو رہا سی انہاں نوجواناں دا جنہاں نے اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات نو خوش کرن واسطے اپنے ایمان اور توحید نو بچان واسطے یہ نوجوان علاقے دے اندروں چلے گئے۔ جس وقت بادشاہ نے دقیانوس یا ایک دوسرا نام بھی ہوندا مفسرین نے لکھی ہے، جس وقت انہیں دھمکی دیتی کہ اگر تسی اس توحید تو باز نہ آئے، تسی بت پرستی اختیار نہ کی تھی، تے میں تہاڈی زندگیاں نو ختم کر دیواں گا۔ یہ نوجوان اپنے ایمان، اپنے اسلام توحید نو بچاندے ہویا ایک غار دے اندر چلے گئے۔ اتھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نوجواناں نو 300 سال تک انہاں نو سلائے رکھیا۔ یہ نوجوان سو گئے، 300 سال تک ستے رہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں مرضیاں اور اللہ دیاں حکمتاں نے یہ نوجوان جس وقت اپنی اس غار دے اندر کھڑے ہو کے اللہ ذوالجلال والاکرام کو سب تو پہلا دعا منگی، کہنے لگے اذ قاموا فقالوا ربنا، انہاں نوجواناں نے رب السماوات والارض اپنے اللہ ذوالجلال والاکرام دی توحید دا اعلان کیتا ہے۔ یہ نوجوان جس وقت کھڑے ہوئے غار دے اندر، انہاں نو بھوک دی حاجت ہوئی، ایک نوجوان نو اپنے اندروں بھیج دیتا کہ کھانا لے کے آئے، اور کھانا ایسا لے کے آنا ہے جڑا پاکیزہ ہوئے، صاف ستھرا کھانا لے کے آنا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جویں انہاں لوگاں دے عقائد اور نظریات تبدیل ہو گئے سن، اسی طرح بھی یہ حلال و حرام دی تمیز بھی ختم کر گئے سن۔ اس واسطے توحید پرست مسلمان نوجوان انہوں نے جان والے نو یہ کیا کہ کھانا ایسا لے کے آنا ہے جیڑا کھانا پاکیزہ ہوئے، اچھا کھانا لے کے آنا ہے۔ بازار دے اندر نوجوان پہنچیا، انہیں جس وقت
وہ سکہ دکھایا تے لوگوں نے انہوں پکڑ لیا، اور پکڑ کے لوگ کہنے لگے کہ یہ جڑا سکہ ہے یہ 300 سال پرانا سکہ ہے، یا تو تینوں کوئی خزانہ ملے، کوئی خزانہ تینوں مل گیا، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے۔ اس نوجوان نے یہ اپنی بات رکھی کہ مسئلہ کوئی نہیں، کل ہی اسی اس شہر دے اندروں گئے ساں، کل دا ہی واقعہ ہے، تے اج میں وینا وا شہر تبدیل ہو چکی ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ کل دا واقعہ نہیں بلکہ 300 سال پرانا واقعہ ہے، اور یہ 300 سال پرانا سکہ ہے۔ بہرحال قرآن نے انہی تذکرہ کیتا ہے قرآن پاک دے اندر اصحاب کہف دے حوالے نال انہا تذکرہ، پھر انہا لوگاں نے ویکھیا، انہا غور کیتا، پتہ چلیا کہ یہ وہی نوجوان سن جڑے نوجوان ایتھوں نکلے اس بستی دے اندروں فلاں بادشاہ دے دور دے اندر، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو سلائے رکھیا۔ پھر یہ نوجوان واپس آیا، اس تو بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس واقعے نو ختم کر دیتا، بند کر دیتا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے انہاں لوگاں دا تذکرہ کیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اس واقعے تو پتہ چل دے کہ جڑا سو جائے انہوں پتہ نہیں ہو چلدا، ستا ہویا بندہ اللہ دا ولی ہوئے۔ اصحاب کہف جنہ دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمائے، انہ تو بڑا بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے، انہیں بڑے اللہ دے دین دے خادم، اللہ دے ولی، لیکن پتہ کوئی نہیں کہ اسی کنی دیر ٹھہرے ہیں۔ اس واسطے رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ فرمایا پھر اسی انہاں نو کھڑا کیتا ہے تاکہ اسی جانیے انہاں نو کوئی یاد بھی ہے کہ نہیں اے کنی مدت ستے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں نو تا یاد کوئی نہیں، لیکن رب ذوالجلال والاکرام نے سورہ کہف دے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا۔ فرمایا کہ 300 سال تک اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں سلائے رکھی ہیں۔ 309 سال اے لوگ ستے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونے دی کیفیت بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ ستا بندہ آپ اپنی کروٹ تبدیل کر لیندہ ہے، جے زندہ ہوئے، زندہ انسان ہوئے، ستا ہوئے، آپ اپنی کروٹاں تبدیل کر لیندہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے یہ ساڑھے انڈے لاڈلے تے پیارے بندے سن۔ وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماندے نے یہ جڑی غار دے اندر چلے گئے، غار دے اندر چلے گئے، اور غار دے اندر جے گرمی جائے گی تے انہاں دے جسم خراب ہو جان گے۔ اللہ اکبر۔ گرمی جڑی ہے انسان دے جسم نو خراب کر دیندی ہے۔ اگر ہوا نہ ہوئے پھر بھی انسان دا جسم خراب ہو جاندہ ہے۔ غار دا اس انداز دنال اللہ پاک فرماندے نے وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ۔ سورج بھی انہاں دی غار دے منہ دے اگوں کترا کے نکل جاندہ ہے، سیڑ تو نکل جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ انہاں نو گرمی لگ دی موتی نہ سردی لگ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہوا دا نظام ہی اللہ نے رکھے ہیں تاکہ انہاں دے جڑے جسم نے خراب نہ ہو جان۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک فرماندے نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔
اسی پھر انہاں دیاں کروٹاں بھی تبدیل کردے رہے، انہاں دیاں کروٹاں بھی اسی تبدیل کردے رہے، کدے سجے پاسے تے کدے کھبے پاسے۔ اللہ اکبر۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، تے ایک انہاں دے نال کتا بھی ہے سی، ایک کتا اپنی جڑی انہاں دی چوکٹ دے اتے اپنے پیراں نو پھیلا کے بیٹھے 300 سال 309 سال تک۔ اللہ پاک فرماندے نے اس کتے دی کیفیت بھی یہ رہی۔ توجہ میرے والے کرنا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دا تذکرہ فرمایا، میرا اللہ کسے نو جے مار دے وہ مارن تے بھی قادر ہے، اگر کسے نو اتنی لمبی مدت سلا دے تے وہ سلان تے بھی قادر ہے، وہ اللہ قادر ہے کسے نو مار کے 100 سال بعد زندہ کر دے، اس بات تے بھی وہ اللہ قادر ہے، وہ اللہ قادر ہے جے کسے نو رب ذوالجلال والاکرام 300 سال تک سلائے رکھے پھر زندہ پھر اٹھا دے، وہ اللہ پاک اس بات تے بھی قادر ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اس واقعے تم یہ بات اللہ پاک نے سمجھائی ہے کہ جس وقت نوجوان کھانا لین واسطے گئے، مفسرین نے لکھی ہے اس شہر دے اندر اس بات دے اتے لوگ تذکرہ پیا کردے سن، اس بات دے اندر لوگ مباحثہ پیا کردے سن کہ مرن تو بعد بھی بندے زندہ ہو جایا کردے۔ اس بات دا تذکرہ ہے سی کہ بندہ جے فوت ہو جائے تے فوت ہو جان تو بعد بھی انسان زندہ ہو جائے گا، بندہ اٹھ جائے گا۔ اس بات دا تذکرہ آپس دے اندر بحث مباحثہ اس وقت جاری سی، اس وقت لوگ اس بات دا انکار کر رہے سن کہ اللہ جڑا نا مرن تو بعد انسان زندہ نہیں ہون گے، جویں مشرکین مکہ نے اس بات دا عقیدہ بنا لیا، کہنے لگے کہ مرن تو بعد انسان نہیں اٹھے گا، جڑا مر گیا بس ختم ہو گیا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے نا سورۃ البقرہ دے اندر اس عنوان تے 5 واقعات اللہ پاک نے ذکر فرمائے نے۔ ایک واقعہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا، رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جس وقت ایک آدمی نے ایک نوجوان نے اپنے چچا نو قتل کر دیتا ہے، او دا مال لین واسطے، او دے مال دے اتے قبضہ کرن واسطے قتل کر دیتا ہے، پھر او دے قتل نو چھپایا کہ پتہ نہ چل جائے، قتل دا پتہ نہیں پیا چلدا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک نے انہاں لوگاں نو کہا کہ تسی ایک گائے لو اور اس گائے دا گوشت دا ایک حصہ اس جڑا مردہ انسان نو جنوں جدے پتیجے نے قتل کیتا ہے اینو اس گائے دا ایک ٹکڑا اینو مارو گے گوشت دا تے اے جڑا زندہ ہو کے تو انو دس دے گا۔ اسی طرح ہی ہویا انہوں نے گائے لے کے آئے، گائے دا واقعہ لمبا ہے، توجہ میرے لے کرنا۔ گائے مل گئی، انہوں نے گائے نو ذبح کیتا ہے، ذبح کر کے پھر او دے گوشت دا ایک ٹکڑا لے کے اس مردہ انسان نو مارے، جدے پتیجے نے جنوں قتل کر دیتا سی ایک کھڑا ہویا، کھڑا ہو کے انہیں دسے کہ مینوں میرے پتیجے نے قتل کیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس بات دا تذکرہ سورۃ البقرہ دے اندر فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جویں اے مردہ بندہ زندہ ہویا ہے ایویں اللہ مردیاں نو زندہ کر دے گا، جویں اے زندہ ہویا نا ایویں ہی اللہ زندہ کر دے گا۔ اور فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تو انہوں اپنی نشانیاں وکھا رہے ہیں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تسی سمجھ جاؤ تو انہوں عقل آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ توجہ کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں تو انہوں ماراں گا، مارن تو بعد پھر تو انہوں زندہ کراں گا تاکہ تسی میرا شکریہ ادا کرو۔
اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مارن تو بعد اللہ زندہ کرے گا، اور فرمایا اس واسطے کہ تسی میرا شکریہ ادا کرو۔ سبحان اللہ، شکریہ ادا کرن گے مومن ایمان والے، شکریہ ادا کرن گے اپنے اللہ دا۔ اے اللہ سونیا نعمتاں عطا کر دتیاں نے، مرن تو بعد جیسے اٹھائے جان گے اللہ ذوالجلال والاکرام جنتاں عطا کر دے گا، اپنا دیدار نصیب فرما دے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تسی میرا شکریہ ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں عزیر علیہ السلام نو عزیر علیہ السلام نو بھی اسی جڑا عزیر علیہ السلام نو مارے 100 سال تک سیدنا عزیر علیہ السلام اس دنیا تو رخصت ہو گئے، موت آ گئی، فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دا تذکرہ فرمایا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثم بعثهم، اسی سیدنا عزیر نو 100 سال تک مار دیتا ہے، 100 سال تک فوت ہو گیا۔ تے فوت اس واسطے ہوئے عزیر علیہ السلام نے اللہ دے پیارے حبیب اللہ دے نبی نے انہاں دے دل دے اندر بات آئی کہ کیا کوئی بندہ مرن تو بعد مٹی ہو جان تو بعد اس مٹی دے اندر چلے جان تو بعد بھی کھڑا ہوئے گا۔ تے اللہ نے اے عقیدہ سمجھان واسطے اپنے عزیر نو ایک بستی دے کولو گزارے ہیں، پھر اس بستی دے کول اوتھے موت دے دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دسیا اے عزیر 100 سال تک تینو مارے ہیں، 100 سال تک تیرے تے موت آئی ہے، پھر تینو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر اس بات دا تذکرہ اس واسطے فرمایا، اس واسطے تذکرہ کیتا ہے کہ لوگاں نو پتہ چل جائے، اے عقیدہ لوگاں دا پکا ہو جائے کہ مرن تو بعد اٹھنا ہے، مرن تو بعد کھڑا ہونا ہے، اپنے اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نو کہنے لگے، اللہ سونے مرن تو بعد بھی کیا کوئی زندہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام نو کہندے نے، اللہ پیارے میں اس واسطے اس سوال کیتا ہے، ویکھنا چاہنا وا کہ مینوں یقین ہو جائے، عین یقین ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تے رب ذوالجلال والاکرام نے انہاں دا تذکرہ بھی قرآن پاک دے اندر فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 اللہ پاک فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ مینوں وخا دے کہ مردیاں نو تو کیویں زندہ کرنا ہے، توجہ کرنا، مردیاں نو کیویں زندہ کرنا ہے، اللہ سونے وخا دے۔ اللہ پاک فرماندے نے، اے پرندے لے لو، اس ایک پرندے دا 4 پرندے لے کے انہاں دے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑاں دے اتے رکھ دیو۔ اللہ اکبر۔ پھر ویکھو کہ اللہ اپنے حکم دے نال کیویں انہاں نو زندہ کردا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندیاں نو ذبح کیتا ہے، انہاں دے الگ الگ ٹکڑے الگ الگ رکھ دیتے نے، پھر یہ ہوئی پرندے اڑتے آئے نے، جیڑا جدہ حصہ ہے سی او دے نال مل گیا، توجہ کرنا، جڑے پرندے دا جو حصہ ہے سی او دے نال مل گیا۔ اللہ نے انہاں نو پرندیاں نو کھڑا کر کے انہاں نو اڑا دیتا ہے، انہاں نو زندہ کر کے اڑا دیتا ہے، اور فرمایا کہ ابراہیم اس بات تے پکا یقین کر لے، مرن تو بعد ایک ویلا اللہ نے کھڑا کر لینا ہے، اللہ نے اٹھا لینا ہے، یہ عقیدہ پکا کر لے۔ توجہ میرے والے کرنا، اس بات دے اتے بھی کئی بندے شکوک و شبہات پھیلاندے نے، میرے والے توجہ کرنا۔ پہلے مشرقین مکہ ایک کہندے سن نبی دے سامنے آ گئے، مشرک آ کے پرانیاں ہڈیاں لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے ایویں پھور کے کہندے نے، آئی دا
متنا وکننا ترابا، اے محمد ایسی مر جاواں گے تے مٹی ہو جاواں گے، اے ویکھ لے بھربریاں ہڈیاں اے مٹی ہو گئیاں نے، انہاں نو کون زندہ کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ اے میرے نبی انہاں نو دس دیو، کب فرمایا انہاں نو دس دیو یحیی الذی، وہی انہاں نو زندہ کرے گا جنہیں انہاں نو پہلے زندہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہی ذات زندہ کرے گی۔ کئی بندیاں نو آج بھی شکوک و شبہات دے اندر قبر دا انکار کر دیں، قبر دے عذاب دا انکار، ایتھوں ہی منکرین شروع ہوندے نے، ایتھوں ہی شکوک و شبہات پھیلانے شروع کر۔ قبر جی قبر دے اندر انسان جائے گا تے پھر قبر دے اندر بندے دی ہڈیاں ختم ہو جان گیاں، اچھا اے دسو روح نو عذاب ہوئے گا یا جسم نو عذاب ہوئے گا؟ شکوک و شبہات پھیلاندے نے، قبر دے عذاب دا انکار کردے نے، قبر دی زندگی دا انکار کردے نے، عالم برزخ دا انکار کردے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قبر دے اندر مومن جاندہ ہے، مومن نو اللہ ذوالجلال والاکرام کلمہ توحید تے ثابت قدم رکھدا ہے۔ ایندے کولوں سوال ہوندا ہے من ربکا، اے کہندا ربی اللہ، صحیح البخاری دی روایت ہے، فرمایا ایندے کولوں سوال ہوندا ہے من نبیکا، تیرا نبی کون ہے؟ جدے نقش قدم تے چل کے آئے ہیں، جدی سنت نو اپنا کے آئے ہیں، جدے طریقے نال پیار کر کے آئے ہیں، پیغمبر کیڑے ہیں؟ یہ کہندا ہے نبی، میرا نبی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اندے کو پوچھیا جانا تو دستور کیڑا بنا ہے، اصول کیڑا بنا ہے، زندگی گزارن دے اصول تے دستور تے مذہب کیڑا اپنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اندے کو پوچھیا جاندہ ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ سی قبر دے اندر سوال کیتا جاندہ ہے، ایک کہندہ دینی الاسلام، میں ہر نظریے دا رد کیتا ہے، نہ میں کیمونزم بنیا ہوں، نہ ہی میں جڑا دہریہ بنیا، نہ ہی میں کوئی ایسا مذہب اور ایسی فکر اختیار کیتی ہے جڑی فکر قرآن دے نال ٹکرا جائے یا پھر سنت رسول دے نال ٹکرا جائے۔ اللہ اکبر۔ نہ میرا نظریہ کیمونسٹاں والا، نہ ہی میرا نظریہ ہے آج کل دے جڑے سیکولر لوگ نے انہاں والا نظریہ بھی کوئی نہیں، جڑے دین نو محدود کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئیاں بندے نے اج نعرہ لائے سب تو بڑا دین انسانیت، توجہ کرنا، سب تو بڑا دین انسانیت ہے، میرے والے توجہ کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں سارے جواباں دا اللہ نے جواب دیتا ہے جڑے سوال تے شکوک و شبہات پھیلان والے لوگ نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، سورۃ الحج آیت نمبر 5 نے اللہ پاک فرماتے ہیں اے ساری انسانیت دے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تسی شک دے اندر چلے گئے کہ مرن تو بعد زندہ کیویں ہوواں گے، اگر یہ تواڈے ذہن دے اندر شک پیدا ہو گئے ہیں، جاؤ سورۃ الحج دی آیت نمبر 5 دا ترجمہ اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے ترجمے والے قرآن تو پڑھ لوے اجے، فرمایا فی ریب من البعث، جے تانوں شک دے اندر چلے گئے ہو تے پھر اپنی تخلیق تے غور کر لو، اپنی تخلیق تے غور کر لو۔ او اللہ فإنا خلقناکم من تراب، جس اللہ نے پہلے تانوں مٹی دے اندروں، توجہ کرنا، مٹی دے اندروں، ثم من نطفۃ، پھر مٹی نطفہ بن گئی، ثم من علقۃ، پھر جمع ہویا خون بن گئی، ثم من مضغۃ، پھر اللہ فرماتے ہیں ایک لوتھڑا بن گئی، ایک گوشت دا لوتھڑا بن گئی، فرمایا پھر اسی فکسون العظام لحما، پھر اسی یہ دیوتے ہڈیاں دے اندر پیدا کیتیاں نے، پھر ہڈیاں دے اندر اسی ہڈیاں دے اتے گوشت چڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ایویں تہاڈی تخلیق دا سلسلہ شروع ہوا ہے، جیڑا اللہ ایک مٹی تو نطفہ، پھر نطفے تو
اللہ مزغہ بناندا ہے، مزغے تو اللہ مٹی تو اللہ نطفہ بناندا ہے، نطفے تو علقہ بناندا ہے، علقہ تو مزغہ بناندا ہے، پھر اینو بچہ بنا کے رحم دے اندر ماں دے رحم دے اندر پھر اے دے اندر سور پھونک، پھر ان دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام روح پھونک دیندا ہے، پھر ان دے اندر روح چلی گئی، اللہ اکبر، پھر ایک بچہ بنیا ہے، پھر باہر آ گیا ہے، باہر آ کے جوانی دے اندر چلا گیا ہے، ہونے آندا ہے میں مرن تو بعد اٹھنا ہی کوئی نہیں، مینو زندہ کون کرے گا، کدی طاقت ہے مینو دوبارہ زندہ کر جائے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جے تانوں یقین نہیں آندا، اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ دے ہاتھ دے وچ جڑا آسا ہے، موسیٰ دے ہاتھ دے اندر پکڑیا ہویا آسا، اللہ پاک فرماندے نے اس بے جان آسے نو جڑا اللہ سب بنا کے ٹور سکدا ہے، وہ اللہ تانوں نہیں اٹھا سکدا، وہ اللہ تانوں بھی اٹھا سکدا ہے۔ اس واسطے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، آپ نے فرمایا اے عقیدہ پکا رکھنا ہے، سون لگیا نا ایویں سجا ہاتھ ہے میں اپنے سجے رخسار دے تھلے رکھنا ہے تے رکھ کے تے پڑھنا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام دے نال ہی، اللہم بسمک اموت، اللہ تیرے نام دے نال ہی مرن لگیا وا تے تیرے نام دے نال ہی میں زندہ ہوواں گا۔ جڑی نیند ہے نا اینو بھی موت کیا گیا ہے، آؤ قرآن سنو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے نا نیند نو بھی موت کیا ہے، اللہ پاک فرماندے نے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یتوفا فوت ہوئے، فوت اسی اپنی زبان دے اندر بھی استعمال کرنے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ذات ہے جڑا رات نو تانوں فوت کر دیندا ہے، تہاڈیاں روحاں نو اٹھا لیندا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ پاک فرماندے نے سورۃ الانعام ایت نمبر 60، اللہ پاک فرماندے نے پھر اللہ تہاڈیاں روحاں واپس بھیج دیندا ہے، پھر تسی اٹھ پیندے ہو، تہاڈیاں روحاں اللہ دے دربار دے اندر پیش ہوندیاں نے، کائنات دے امام نبی نے فرمایا ہر روح اللہ کو اجازت لیندی، اللہ میں تیرے دربار دے اندر پیش ہو گئی، ہن مینوں واپس جان دا جے حکم ہوئے تے میں چلی جاواں، نہیں تا میں ایتھے ہی رک جاواں، اللہ پھر دوبارہ اس روح نو لٹا دیندے نے۔ اللہ پاک نے اس بات دا تذکرہ بھی قرآن دے دوسرے مقام تے فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے اللہ یتوفی الانفس حین موتیہا واللتی لم تمت فی منامہا، فرمایا اللہ پاک تواڈے نفساں نو تواڈیاں روحاں نو اللہ پاک اٹھا لیندا ہے، اور فرمایا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری، جے اللہ چاہے تے او دے تے موت طاری کر دے وے، جے اللہ چاہے تے انہاں روحاں نو چھوڑ دے وے، اے او دے قدرت دے اندر، او دے قبضے دے اندر۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کیوں بھول گئے اسی اس عقیدے نو؟ آؤ میرے اور تساں دے پیر و مرشد نے فرمایا، آپ فرماندے نے ایک مومن بندے واسطے ضروری ہے کہ سون کے اٹھے تے پھر اس عقیدے دا پرچار کریں، سون لگیاں بھی یہ عقیدہ ہے، پھر سون کے اٹھے تے اس عقیدے دا پرچار کریں، کہویں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، یہ دعا نبی پاک نے سکھائی ہے، فرمایا ہر مومن ایمان والا مسلمان جس وقت بیدار ہوئے نا تے اٹھ دیاں دے نال ہی اپنے اللہ دی تعریف کرے، کہویں الحمدللہ اللہ الذی احیانا، اس اللہ دیاں ساریاں تعریفاں نے جن نے مینوں دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اللہ اکبر، احیانا ثم اماتنا، اللہ اکبر، پھر اللہ فوت کرے گا، وإلیہ النشور، تے اللہ اپنے دربار دے اندر جمع کر لوے گا، اکٹھا کر لوے گا۔ فرمایا سون لگیاں بھی اس عقیدے دا پرچار کرنا ہے، اس عقیدے نو یاد رکھنا ہے، تے اٹھن لگیاں بھی اس عقیدے نو یاد رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے وہ لوگ سن جنہاں نو یہ فکر ہے سی کہ اللہ نے اٹھانا ہے، اپنے دربار دے اندر کھڑا کرنا ہے،
اللہ اکبر صحیح مسلم دی روایت ہے ایک بندہ ایک کہنے لگیا نبی پاک فرماندے نے ایک آدمی کہنے لگیا اپنے بیٹیاں نو اکٹھا کر کے کہ اے میرے پیارے بیٹے ہو میری کوئی زندگی اتنی اچھی نہیں گزری میں اچھی زندگی نہیں گزاری تے ایویں کریا جے میں جس وقت فوت ہو جاواں مینوں جلا دے ویا جے تے جلا کے میری راکھ نو صحراواں دے اندر پھینک دے ویا جے دریاواں دے اندر پھینک دے ویا جے میری راکھ نو مختلف جگہ تے پھینک دے ویا جے تاکہ بیٹے پوچھتے نے ابو جی ایویں کیوں پیا کر دے ہو کی وجہ ہے ایویں کیوں کہندے پے ہو کہ مینوں مرن تو بعد جلا دے ویا جے باپ کہنے لگیا کہ بیٹا میری زندگی کیوں اچھی نہیں میرا اللہ مینوں اپنے سامنے کھڑا کرے گا تے مینوں پوچھے گا جوانی کیویں گزار کے آیا ہے تے جوانی میری کوئی ستھری کوئی نہیں میرا اللہ مینوں پوچھے گا کہ بڑھاپا کیویں گزار کے آیا ہے میرا بڑھاپا بھی کوئی اینا بہترین بڑھاپا نہیں گزریا اللہ اکبر ہن موت دے منہ تے چلا گیا وا تے مینوں اپنی سابقہ ساری زندگی یاد پہ آندی ہے اس واسطے میرے بیٹیوں مینوں جلا دے ویا جے اینوں جلایا گیا صحیح مسلم دی روایت بخاری دے اندر بھی آندی ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ نے دوبارہ اس انسان نو زندہ کیتا ہے اینوں کھڑا کر کے اللہ پاک پوچھدے نے کہ اے میرے بندے ایویں کیوں کیتا سی وجہ کی سی اللہ کہ اللہ جاندا ہے اے کہن لگے اللہ میرے گناہ بڑے سن میرے گناہ بڑے سن میں اپنے گناہاں نو ویکھیا ہے تے میں اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو پہلا دنیا دی اگ دے اندر جلانا مناسب سمجھیا ہے کہ میں ایتھے راکھ ہو جاواں گا اللہ اکبر اللہ نے انہوں اپنے سامنے کھڑا کیتا ہے کھڑا کر کے اللہ فرماندے نے تو میرے کو ڈر گیا سی میرے سامنے کھڑے ہون تو ہاں اللہ جی میں تیرے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا سا اللہ فرماندے نے جا پھر جے دنیا دے اندر تو میرے سامنے ڈر گیا سے اج میں تینوں معاف کر دیتا ہے اللہ نے ایسے شخص نو معاف کر دیتا ہے اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اور رب کائنات ہیں رب ذوالجلال والاکرام ہیں میرے بھائیوں دے سامنے اسی کھڑا ہونا ہے انہیں ساڑے کو پوچھنا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے کھڑے ہوں تو تب فرشتے حیبت دے اندر نے فرشتے حیبت دے اندر نے نبی پاک فرماندے نے فرشتے گھٹنیاں دے بال ڈگے ہون گے ایڈے ایڈے طاقتور فرشتے جے انہاں دے اندر اتنا خوف ہے تے اللہ دے پیغمبر نبی پاک فرماندے نے نبی بھی گھٹنیاں دے بل ہون گے کوئی نبی اللہ دے سامنے پیش ہونے واسطے تیار نہیں کوئی نبی ساری دنیا جا رہی ہیں حساب و کتاب شروع ہو جائے وہ حدیث تو اٹھے ذہن دے اندر آگئی ہونی ہے ساری دنیا جا رہی ہے حساب و کتاب شروع ہو جائے تے حضرت آدم علیہ السلام کھل گئے آدم فرماتے ہیں میں نہیں جا سکتا اللہ دے سامنے میں نہیں جا سکتا اللہ اکبر انی حیبت میرے بھائیوں بزرگوں دوستو میں نہیں جا سکتا پھر انسانیت ساری مل کے حضرت نوح علیہ السلام دے کول آئی نوح فرماتے ہیں میں اپنے اللہ دے سامنے نہیں جا سکتا پھر ابراہیم دے سامنے آئے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نہیں جا سکتا پھر موسیٰ علیہ السلام دے کول آئے موسیٰ فرماتے ہیں میں نہیں جا سکتا عیسیٰ علیہ السلام دے کول انسانیت آگئی فرمایا میں نہیں جا سکتا آخر تے میرے تے توڑے پیر و مرشد دے کول آگئے ساری انسانیت جمع ہو گئے آپ فرماتے ہیں ہاں میں توڑی سفارش کرنا ہاں نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ دے عرش دے تھلے سجدے دے اندر چلا جاواں گا توجہ کرنا حیبت کس قدر ہے سامنے کھڑے ہو کے نہیں اللہ دے سامنے بلکہ سجدے دے اندر پہ جاواں گا میں ایڈا لمبا سجدہ کراں گا اتنا لمبا سجدہ کراں گا توجہ کرنا اتنا لمبا سجدہ کراں گا ایسیاں دعاواں اللہ دیاں تعریفاں کراں گا جڑیاں اج مینوں یاد کوئی نہیں پھر اللہ فرمان گے ارفع راسک یا محمد اے میرے پیارے حبیب اپنے سر نو چکیے اپنے سر مبارک نو اٹھائیے اور سوال کیجئے اللہ دے پیارے حبیب سوال کرن گے اللہ اکبر فرمان گے اللہ انہاں دا حساب و کتاب شروع ہو جائے پھر نبی پاک سجدے دے اندر چلے جان گے توجہ کرنا حدیث پاک دے اندر آندہ ہے پھر کہیں گے اللہم امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اللہ اکبر کبیرہ پھر اللہ فرمان گے اے میرے پیارے حبیب تیری امت ایک گروہ نو معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر پھر فرمایا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو منگن گے فرمایا پھر اللہ فرمان گے میں تیرے ایک اور گروہ نو جنت دے اندر داخلہ کر دیتا ہے تیری امت دا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر چلے جان گے پھر فرمایا
اے میرے پیارے حبیب ہے تیری امت دے اندر جنہیں اللہ دے نال شرک نہیں کیتا، جنہیں شریک نہیں میرے نال ٹھہرایا، اللہ اکبر، تیرے تے ایمان لے گیا، تیری رسالت نو منیا ہے، تینو خاتم النبیین منیا ہے، اور میرے نال کسے دوسرے نو شریک نہیں ٹھہرایا، نہ کسے حجر نو، نہ کسے شجر نو، نہ کسے پڑے ہوئے نو، نہ کھڑے ہوئے نو، کسے نو میرے نال شریک نہیں کیتا۔ جڑا آج شرک تو خالص ہو گیا ہے، اللہ فرماندے نے اسی انہوں بھی معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک۔ اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ ذوالجلال والاکرام نو پکاریے، اپنے اللہ نو یاد کیجئے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے سر نو جھکا لئیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مینوں تے تانوں سارے نو معاف فرمائے۔ اے سورۃ الکہف، اصحاب کہف دا واقعہ، یہ دے اندر اللہ پاک نے انہوں نے سوایا 309 سال، اور سوان تو بعد پھر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کھڑا کرے گا، چاہے تا کسی نے سوا کے کھڑا کر دے میں۔ عزیر علیہ السلام نے 100 سال مارے ہیں، مارن تو بعد پھر کھڑا کیتا ہے۔ اللہ اس بات تے قادر ہے، اسی لکھاں کروڑاں سال بھی اس زمین دے اندر چلے جاواں گے، قبر تو بعد قبر دے اندر پھر مٹی دے نال مٹی ہو جاواں گے۔ اللہ فرماندے نے اسی پھر تو انہوں کھڑا کر لواں گے۔ یہ عقیدہ یاد رکھے جے، یہ ایمان دی گل جے، اور ایمان دا ایک جز جے جیڑا انسان جدا اے ایمان نہیں کہ میں مرن تو بعد اٹھنا نہیں، مرن تو بعد اٹھن دا جیڑے انسان دا عقیدہ نہیں، اے انسان مومن نہیں، ایمان والا نہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، فرمایا والبعث بعد الموت۔ اے عقیدے دے اندر، ایمان دے اندر شامل ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اے ساڑے ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس دنیا دے اندر سانو اللہ دے سامنے کھڑے ہون دی جڑی حیبت ہے، اس حیبت نو اپنے سامنے رکھ کے زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب